کبھی کسی کوے کو غور سے دیکھا ہے؟ سوچا ہے کبھی کہ اس کے چھوٹے سے سر میں آخر چل کیا رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہم اکثر انہیں عام پرندے سمجھ کر بس نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ان کی ذہانت کے پیچھے کچھ بہت گہرے راز چھپے ہیں۔ چلیے آج کوروٹ خاندان کی اسی حیرت انگیز دنیا میں جھانک کر دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو اس بات کی تہ تک جاتے ہیں۔ انہیں صرف ایک پرندہ کہنا یہ تو ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ انہیں فطرت کا جیتا جاگتا کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ آخر ایک پرندہ اتنی ناقابل یقین ذہنی صلاحیتوں کا مالک ہو کیسے سکتا ہے؟ چلیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اس کا جواب ان کے دماغ کے سائز میں نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس کے اندر کیا ہے، اصل راز وہاں چھپا ہے۔ اور پہلا سراغ ہمیں ملتا ہے ان کی نیورولوجی میں، یعنی ان کے دماغ کی بناوٹ میں۔ یہاں بات سائز کی ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے اندر جو طاقت ہے اس کی ہے۔ کاکروچ کا دماغ بھلے ہی چھوٹا سا ہو، لیکن اس کے اندر نیورونز کا ایک پورا طوفان چھپا ہوا ہے۔ اصل میں ان کے دماغ میں نیورونز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ انسانی دماغ سے بھی زیادہ گھنے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ایک چھوٹے سے جسم میں ایک سپر کمپیوٹر جیسی پروسیسنگ پاور مل جاتی ہے۔ اور اس ساری طاقت کا مرکز ان کے دماغ کا ایک خاص حصہ ہے۔ اسے نیڈو پیلیوم کوڈریلیٹرل کہتے ہیں۔ اس سے آپ کووڈ کا پری فرنٹل کارٹیکس سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، یہی وہ جگہ ہے جہاں ساری پیچیدہ سوچ ہوتی ہے، جیسے منصوبہ بندی کرنا، مسئلے حل کرنا اور یہاں تک کہ مستقبل کے بارے میں اندازہ لگانا۔ لیکن ایک اتنی طاقتور دماغ کا فائدہ ہی کیا اگر وہ عملی طور پر کچھ کر نہ سکے، ہے نا؟ تو چلیے اب آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ یہ دماغ صرف سوچتا ہی نہیں بلکہ مسئلوں کے حل بھی پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے، کوگنیٹو کا اوزار استعمال کرنا کوئی عام فطری چیز نہیں ہے، یہ ایک پورا ذہنی سفر ہے۔ پہلا قدم وہ مسئلے کو دیکھتے ہیں، پھر دوسرا قدم اپنے ذہن میں اس کا حل سوچتے ہیں، اور پھر تیسرا قدم اس سوچ کو حقیقت بنانے کے لیے اوزار بناتے ہیں۔ یہ صرف جبلت نہیں ہے، یہ اعلیٰ درجے کی تخلیقی ذہانت ہے۔ اور ان کے اوزار بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتے۔ وہ تار کو موڑ کر ہک بنا سکتے ہیں تاکہ کھانا نکال سکیں۔ وہ پتھروں کو بالکل صحیح سائز میں توڑ سکتے ہیں تاکہ اخروٹ وغیرہ کھول سکیں۔ اور ہاں، وہ مشہور کہانی بالکل سچ ہے۔ وہ پانی کی سطح کو اوپر لانے کے لیے برتن میں کنکر ڈالتے ہیں تاکہ اپنی پیاس بجھا سکیں۔ لیکن ان کی ذہانت صرف اوزار بنانے تک ہی نہیں ہے، اس کی ایک اور سطح ہے، ایک اور تہ ہے، اور وہ ہے ان کی حیران کن یادداشت اور ان کی سماجی صلاحیتیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک کوا کسی انسانی چہرے کو دیکھتا ہے اور اسے ایک خطرے کے طور پر یاد کر لیتا ہے۔ سالوں بعد بھی وہ اس شخص سے بچے گا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ وہ اس خطرے کے بارے میں اپنے بچوں اور دوسرے کووں کو بھی بتاتا ہے، جیسے ایک نسل سے دوسری نسل تک ایک وارننگ منتقل ہو رہی ہو۔ تو سبق یہ ہے کہ کسی کووڈ کے ساتھ برا سلوک کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ وہ نہ صرف اس چہرے کو یاد رکھے گا بلکہ اپنے پورے خاندان کو بھی بتا دے گا۔ یہ ان کی سماجی ذہانت کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے دلچسپ حصے پر، ایک ایسا رویہ جو کروٹس کی ذہانت کو ایک بالکل ہی الگ سطح پر لے جاتا ہے، ایک ایسی چیز جو واقعی حیران کر دینے والی ہے۔ یہ سوال تھوڑا عجیب لگتا ہے نا، کہ کوئی پرندہ جان بوجھ کر اپنے جسم کو چونٹیوں سے کیوں ڈھکے گا؟ ایسا لگتا ہے جیسے وہ خود کو تکلیف دے رہا ہو، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت ہی زبردست وجہ ہے۔ اس عمل کو اینٹنگ کہتے ہیں۔ یہ خود علاجی کی ایک تکنیک ہے، یعنی اپنا علاج خود کرنا۔ پرندہ چونٹیوں کو جان بوجھ کر اکساتا ہے کہ وہ اس پر چڑھ جائیں اور اپنا دفاعی کیمیکل چھوڑیں۔ اور اس کا راز یہ ہے، چیونٹیاں فارمک ایسڈ نام کا ایک قدرتی کیمیکل چھوڑتی ہیں۔ یہ کیمیکل ایک بہت طاقتور جراثیم کش دوا کا کام کرتا ہے، جو پرندے کے پروں میں موجود کیڑوں، بیکٹیریا اور دوسرے طفیلیوں کو مار دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے بنا کسی ڈاکٹر یا انجیکشن کے اپنا علاج خود کر لینا۔ تو ہم نے ان کی دماغی ساخت دیکھی، اوزار بنانے کی صلاحیت دیکھی، ان کی سماجی یادداشت دیکھی، اور یہاں تک کہ خود علاجی کے طریقے بھی۔ تو اب وقت ہے کہ ان سب ثبوتوں کو جوڑ کر دیکھیں کہ اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے۔
عام طور پر جنگل میں طاقت کا مطلب جسمانی قوت سے لیا جاتا ہے، جیسے شیر کی طاقت، لیکن کورویڈ کی طاقت ایک بالکل الگ قسم کی ہے۔ ان کی طاقت ان کے پٹھوں میں نہیں، بلکہ ان کے سب سے خطرناک ہتھیار ان کے دماغ میں ہے۔ تو آخر میں یہ کہنا کہ کووڈز صرف زندہ رہ رہے ہیں، یہ ان کی توہین ہوگی۔ وہ صرف جی نہیں رہے، وہ سوچ رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور اپنے ماحول کو سمجھ رہے ہیں، وہ ذہین ہیں۔ اور یہ بات ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر ہم پرندوں کی صرف ایک نسل کی ذہانت کو اتنا کم سمجھ سکتے تھے تو اس قدرتی دنیا میں اور نہ جانے کون کون سی ذہانتیں موجود ہیں جنہیں ہم نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں یا انہیں کمتر سمجھا ہے۔